الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. یہ 28ویں پارے کی آخری آیات ہیں. کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے اسی آیت پر بیان چل رہا ہے. پچھلے ہفتے جو میں نے بیان کیا تھا عمرے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں، وہ بیان ادھورا رہ گیا تھا کہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو وہیں جا کے ہو سکتے ہیں، یہاں پر وہ برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اس کا کوئی متبادل یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کو مکمل کروں گا، اگر وقت بچ گیا تو پھر اس آیت پر انشاءاللہ درس دوں گا. اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں کہ کل میرا ہفتے کے دن بیان ہوا ہے عشاء کی نماز کے بعد عثمانیہ مسجد میں شام کے حالات اور ہماری ذمہ داری. شام میں آپ سب کو پتا ہوگا کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری الجھنوں کا شکار ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہ کرنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، اس میں کچھ دلائل کیا ہیں، ان دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں کی ہیں وہ آپ کل کے بیان میں سن لیں، اور اس میں آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گی. کچھ تو ذمہ داری ہوگی نا ہماری، یہ ہم بیٹھ کے صرف خبریں سنیں. تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے اس وقت شام میں، اور ہمارا میڈیا اس کی کوریج کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کی آواز کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ تھوڑا سا بڑھا دیں اس کی آواز. قاری صاحب کدھر ہیں؟ تو بس فیس بک پر ویڈیوز لوگ دیکھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ کم از کم اس سے لوگوں کو حالات کا علم تو ہوتا ہے. اب صحیح ہو گئی. تو جو ہمارے جو میڈیا ہے، جو مختلف ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہ بالکل نہیں دکھا رہے. وہ دکھا بھی رہے ہیں تو بہت ہی تھوڑا سا. اس میں بھی ہماری غلطی ہے کہ ہمارا اپنا چینل ہی نہیں ہے. کوئی روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ وہ میڈیا دکھا نہیں رہا. تو بھائی میڈیا پہ کسی کا قبضہ تو نہیں ہے نا، آپ اپنا چینل کھول لو. تو وہی پروسیس سے جو وہ لوگ گزرے ہیں، کیا خیال ہے؟ جس پروسیس سے وہ گزرے ہیں، انہوں نے فنڈنگ کی ہے، جو بھی کیا، جس طرح سے وہ کھول سکتے ہیں، تو ہم تو بہت بھاری اکثریت میں ہیں، ہم کیوں نہیں کھول سکتے؟ تو ہم ہر کام کیا کرتے ہیں؟ لیٹ کرتے ہیں. ہمارے اسکول میں جب کوئی بچہ کوئی کام دیر سے کرتا تھا نا، یعنی کلاس فیلو، بچہ سے مراد کلاس فیلو، کوئی کام لیٹ کرتا تھا تو ہم اس کو طنز کرتے تھے کہ یہ لیٹ پیدا ہوا ہے. لیٹ پیدا ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو ڈیٹ دی تھی اس سے لیٹ ہوا ہے. تو اب اس کا ہر کام کیا ہو رہا ہے؟ اسی حساب سے لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر کام کیا ہو رہا ہے؟ لیٹ ہو رہا ہے. تو کچھ کام ہمیں پہلے کر لینے چاہیے تھے، لیکن چلو اب. اور یہ کام علماء کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. لوگ کہتے ہیں مولوی نہیں کر رہے. علماء کے پاس وسائل نہیں ہوتے، مدرسے بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں میں جو ذرا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو اس فیلڈ کے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چینل کھولیں، علماء سے رہنمائی لیتے رہیں. مشکل ہے سمجھانا. پھر آپ بھی تو فنڈنگ کر سکتے ہیں نا، علماء آپ کی تائید کریں گے، بھائی یہ بندہ صحیح ہے.
فنڈنگ کرو. کل جیسے کسی نے شام کے بارے میں بتایا کہ وہ فلاں آدمی چندہ کر رہا ہے, تو میں نے اس کی تھوڑی تحقیق کی. میں بتا بھائی یہ تو اپنے ہی آدمی ہے, جاننے والے آدمی ہیں, تو ہم نے بھی تھوڑا سا فضائل سنا دیے بھائی ان کو چندہ دیں, تو وہ آپ کو وہ مل جائیں گے اس میں جو کل کا بیان ہے. تو یہ کام کس کا ہے؟ آپ لوگوں کا کام ہے, پبلک کا کام ہے. ان کے بھی مذہبی رہبروں نے نہیں کھولی ہے, قادیانیوں کے عوام نے یہ چینل کھولے ہیں. یہ سارے چینل قادیانیوں کے نہیں ہیں, لیکن جو ہیں تو وہ قادیانیوں کے عوام نے کھولے ہیں. اور پھر اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے اس کو مدارس کون چلاتا ہے یہ بتاؤ مجھے؟ علماء چلاتے ہیں, علماء پڑھاتے ہیں. وسائل کہاں سے آتے ہیں مدارس کے پاس؟ عوام کے پاس سے آتے ہیں نا. علماء اگر پڑھائیں بھی اور وسائل بھی دیں تو وہ کمائیں گے کب؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ اگر ایک آدمی مدرسے میں پڑھائے گا, جو صبح کا ٹائم ہے وہ دوپہر تک اور پھر شام کو مطالعہ تکرار ان ساری چیزوں میں لگائے گا, تو وہ مدرسے کو چندہ دینے کے لیے کمائے گا کس وقت؟ کیا خیال ہے؟ اس بیچارے کی تو اپنی تنخواہ اتنی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر چلا لے, بڑی بات ہے. وہ رکشہ نہیں چلا سکتا اس میں, لیکن وہ بیچارہ مجبور ہو کے گھر چلا رہا ہوتا ہے. ہمارے مدارس کی جو تنخواہیں ہیں, جو گورنمنٹ کے جو کم سے کم درجے کا اسکیل ہوتے ہیں نا, بالکل ڈھکے ہوئے اسکیل, ان کی جو بیسک ہوتی ہے نا, وہ مدرسوں میں 15 سال کے بعد بھی ایک استاد کی تنخواہ پا سکتے ہیں. تو وہ چینل کھولیں گے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے, جن کے پاس بھی وسائل ہیں وہ کھولیں, پھر وہ علماء سے رہنمائی لیں. سمجھ رہے بات؟ تو خیر, میں نے جو آیتیں, یہ کل کا بیان لازمی سن لیے گا, ٹھیک ہے نا؟ شام کے حالات پر ہماری کیا ذمہ داری ہے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان ہو رہے تھے, وہ میں پھر بتاؤں گا. پہلے میں عمرے کے بارے میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں, کوشش کروں گا 10-15 منٹ میں سمیٹ کے موضوع کی طرف آؤں, تاکہ ابھی اپنی 28واں پارہ ختم کیا, تو اب اگلا نمبر کون سے پارے کا ہوگا؟ 27 پارے. میں نے امتحان دے چکا ہوں, اس لیے آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا. تو پھر 27واں پارہ سے شروع کرنا ہے. سورہ واقعہ ہے, سورہ رحمان ہے, بڑی ایسے زبردست صورتیں ہیں اس کے اندر. عمرے میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے, ایک تو بیت اللہ کا طواف, وہ تو بتا دیا تھا آپ لوگوں کو. یہ جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں, اس سعی میں ہر چکر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے. سعی کے ہر چکر میں لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے. طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. لوگ کتابیں لے کے مشکل عربی میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے. طواف میں بس آپ طواف کریں, زبانی کچھ یاد ہے تو پڑھ لیں, لیکن کوئی خاص چیز اس میں ثابت نہیں ہے. صرف وہ گھوم جائیں, بیت اللہ کی گر چکر لگا دو. دعا کس موقع پر ثابت ہے؟ صفا اور مروہ کی جب آپ سعی کریں گے, صفا پہ آ کے کھڑے ہوں گے تو یہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے یہ صفا ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس موقع پر نبی سے دعائیں لمبی لمبی ثابت ہیں, تو مانگنی تو چاہیے. ہمیں کسی حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن ہم نے دعا مانگنی ہے. لیکن اس دفعہ جب میں گیا تو ایک بہت اہم چیز سامنے آئی. وہاں وہ جو سلائڈ چلتی ہے نا صفا و مروہ پہ, عربوں نے, وہاں سعودی حکومت نے جگہ جگہ پر مختلف قسم کے عربی میں ہدایات دی ہیں. تو ایک سلائڈ یہ چل رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ یہاں دعا, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ دعا مانگے یہ سوچ کے کہ یہاں حضرت ہاجرہ کی دعا قبول ہوئی تھی. حضرت ہاجرہ کی دعا قبول ہوئی. بھئی کیا حضرت ہاجرہ نے بھی صفا مروہ پہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تھیں؟ نہیں, ایسا تو کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کے دل میں ایک حاجت تھی. ان کا بچہ, دودھ پیتا بچہ, بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا. ان کو خوف تھا کہ میرے بچے کو کوئی درندہ نہ کھا جائے, اور اگر درندے سے بچ گیا تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گا. دودھ چھاتیوں میں ختم ہو چکا ہے, خود بھی پانی چاہیے, بچے کو بھی چاہیے پانی. تو اس, اور اللہ کی خاطر یہ قربانی دی ہے. اس قسمہ پرسی میں کبھی صفا پہاڑ پہ چڑھتی اور پھر واپس لوٹتی کہ بھئی زیادہ آگے اگر پانی کی تلاش میں گئی تو بچہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. پھر کہاں جاتی؟ مروہ پہاڑ پہ چڑھتی.
پھر صفا پہ چڑھتی، پھر مروہ پہ چڑھتی، تو ان کے دل میں کیا تڑپ تھی میرے بچے کے لیے انتظام ہو جائے پانی کا۔ 7ویں چکر پہ اللہ نے آپ کی اس تڑپ کو اور پکار کو سنا کہ نہیں سنا، اور اپنی قدرت سے ایسا پانی پیدا کیا کہ 4000 سال سے ساری دنیا پی رہی ہے اس پانی کو، اور اس سے بہتر پانی اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کیا۔ اتنا بڑا معجزہ ہے زمزم، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ۔ روزانہ کتنے حاجی پیتے ہیں، کتنے عمرہ کرنے والے پیتے ہیں، کوئی حد ہے؟ اور مسجد نبوی میں بھی جا رہا ہے وہ، اور مجال ہے کہ اس کی روانی میں ذرہ برابر کمی آ جائے۔ تو آپ صفا اور مروہ پہ اللہ کو حضرت ہاجرہ کا واسطہ دے سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم وہ قربانی تو نہیں دے رہے، ہم تو جہاز میں بیٹھ کے آئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم کس میں بیٹھ کے آئے ہیں؟ جہاز۔ ہم نے 4-5 لاکھ روپے خرچ کیے حج پہ، عمرے پہ 1 لاکھ خرچ کیے ہوں گے، تو عمرے پہ 1 لاکھ اور جہاز میں جب حج کرنے جاتے ہیں تو 4 سے 5 لاکھ روپے۔ ہماری وہ قربانی نہیں ہے۔ 1 لاکھ اور 4 لاکھ تو آج کل لوگ شادیوں میں ویسے ہی اڑا دیتے ہیں، ایسے ہی اڑا دیتے ہیں فضول خرچیوں میں۔ آج کے زمانے میں 1 لاکھ اور 5 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں 1 لاکھ جب بھاری لگتے ہیں جب عمرے کا خیال آتا ہے، 1 لاکھ روپے، یہ حج کا خیال ہے تو 5 لاکھ، ورنہ کسی بھی موقع پہ 5 لاکھ روپے خرچ کرنا کوئی مسئلہ کوئی ہے؟ تعلیم پہ خرچ کرنے 1 کوڑی جیب میں نہیں ہوگی، ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا کرا کے کہیں نہ کہیں سے کر لے گا۔ ایک مسئلہ خوب سمجھ لو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج ادھار پیسوں سے کرنا جائز نہیں ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں عمرہ ادھار لے کے کرنا عمرہ غلط ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں یہ قرضہ واپس لوٹانے کی طاقت رکھتا ہوں تو ادھار پیسوں سے حج کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ اس میں اللہ کی مدد کا امکان زیادہ ہے کہ اللہ یہ پیسے لوٹانے میں آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ قرضہ لیتے ہو پڑھائی کے لیے، آپ قرضہ لیتے ہو شادیوں کے لیے، آپ قرضہ لیتے ہو کاروبار کے لیے، اور یہاں قرضہ لے رہے ہو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ تو اس میں اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اپنی نانی کے گھر زیارت کے لیے جب جاتے ہو، اپنے گاؤں، کوئی گاؤں کا بندہ ہو، کوئی گاؤں جا رہا ہے، امریکہ سے آیا تو اپنی نانی سے ملنے جاتے ہیں ان کے گھر میں، اس پہ نانی کو بہت افسوس ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نانی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ خاندان کی بڑی ہوتی ہے نا، دادا سے ملنے جاتے ہو، نانا سے ملنے جاتے ہو، تو دادا سے ملنے جاؤ گے تو دادا کو پریشانی ہوگی یا خوشی ہوگی؟ اگر آپ کہو کہ دادا میں قرضہ لے کر آیا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں قرضہ لے کر آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، تو دادا کو غم ہوگا یا اور خوشی ہوگی؟ دادا کہے گا میری اتنی اہمیت ہے کہ جیب میں پیسے نہیں تھے مگر ادھار لے کر آیا، مگر دادا کا گھر کی زیارت نہیں چھوڑی۔ تو جو بیت اللہ جاتے ہیں وہ در حقیقت کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ سے اصل ملاقات تو عرش پہ ہوگی، عرش پہ تو جا نہیں سکتے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پہ، ہمارے لیے معراج نہیں ہے، تو عرش پہ تو ہم جا نہیں سکتے، تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، عاشقین کے لیے ایک فیسلٹی مہیا کر دی کہ بھائی گھر دیکھ لو آ کے میرا، تو میں یہی سمجھوں گا جس جیسے مجھ سے ملاقات کر لی تم نے، اتنی بڑی سہولت رکھ دی، میرے گھر پہ آؤ، میرا دروازہ ہے اس سے چمٹ جاؤ، اتنی بڑی سہولت ہے۔ جس میں عشق ہوگا تو اس کو ان باتوں سے بھی مزہ آئے گا اور اللہ کے گھر سے چمٹنے سے بھی مزہ آئے گا۔ محبت ہی نہیں ہے، میں کیا دیوار سے جا کے لگ گئے، ملتزم سے جا کے رخسار لگا دیے، تو کیا ہو گیا اس سے؟ کیا ہو گیا؟ دیوار ہی تو ہے بھائی، اس دیوار کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف ہے، اس کو اللہ نے کہا میرا گھر ہے۔ اب وہ دادا کا نانا کا گھر نہیں رہا، وہ ابا کا گھر یا سسرال نہیں ہے وہ آپ کا۔ آپ سسرال جاؤ، سسرال والے کتنے خوش ہوتے ہیں، داماد آیا ہمیں لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو کبھی بھی کسی سے ملنے جاؤ گے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ ہاں اللہ یہ کہ کسی کے پاس وقت نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، جیسے علماء کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ کسی کے آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے تو انسان خوشی ہوتا ہے نا اپنی عزت پہ کہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، محبت دے رہا ہے مجھ سے۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اس کے گھر کی
زیارت کرتے ہیں. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں وہ فلاں جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، فلاں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں تو پیسے کا ضیاع ہے. تو یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں عشق اور محبت کی چنگاری نہیں ہوتی. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو روزانہ ایزی لوڈ کروا دے اس کو، کیا خیال ہے؟ تو جس کو اس سے محبت نہیں ہے وہ تو کہے گا نا پیسے کا ضیاع ہے، لیکن جس کو محبت ہوگی وہ کہے گا پیسہ کما ہی اس لیے رہا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو کما اس لیے رہے ہیں. تو اللہ کے گھر سے اگر کسی کو محبت ہوگی تو اس کا دل کیا چاہے گا؟ میں ہر سال جاؤں. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، وسائل دیے ہیں تو آپ ہر سال جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن نے 20 حج کیے ہیں پیدل سفر کر کے گئے ہیں. اور کتنے حج کیے ہیں؟ عراق سے، کوفہ سے مدینہ جانا کتنا، کئی مہینے لگ جاتے ہوں گے پیدل جانے میں. اور ان کی مصروفیتیں اتنی زیادہ تھیں جس کی انتہا نہیں ہے. فارغ لوگ نہیں تھے وہ، پھر بھی ہر سال کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے. کسی نے کہا حضرت سوار ہو کے جایا کریں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور سواری میں سوار ہو کے جاؤں، پیدل جاؤں گا. یہ عظمت کا تقاضا، پیدل جاؤں گا. جیسے جنازے کو پیدل لے کے جانے میں اس کی تعظیم زیادہ ہے، لیکن آپ لوگ نے کہیں پیدل جانا شروع کر دیں، بالکل ہی پیدل ہو جائیں گے ہر چیز. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جہاز میں جایا کریں اور سفر سکون سے گزارا کریں. تو ہاں البتہ کسی آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہے، اس کو پتا ہے میں نے اگر قرضہ لیا تو میں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مستقبل میں میرے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے، اس کے لیے پھر قرضہ لینا جائز ہے. کیونکہ وہ قرضہ لے کے حج کے نام پہ کھا جائے گا. حج تو کرے گا مگر مخلوق کا حق ادا نہیں کرے گا، تو یہ پھر ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر سال کوئی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ اپنے ضروری حقوق بھی بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہو. اللہ سے عشق اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے پیسے حج پہ لگا دیے، اب بیوی بچوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے بنیادی حقوق نہیں ادا ہو رہے، یا اسی طرح غربا اور مساکین کا جو حق ہے وہ نہیں نکل رہا. تو صدقات و خیرات بھی ہونے چاہیے، غربا اور مساکین کا حق بھی ادا ہونا چاہیے. یعنی شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام انواع کی عبادتوں کو ہم نے زندہ کرنا ہے. ایک آدمی حج اور عمرے ہی پہ پیسہ لگاتا ہے اور اتنے پیسے نہیں بچتے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے یا غریبوں کی مدد کر سکے یا رشتہ داروں پہ خرچ کر سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفلی حج کی عبادت تو زندہ ہو گئی، نفلی صدقے کی عبادت سے محروم ہو گیا. تو اس لیے پھر ادھر کمی کر کے ادھر لگا دیں. ایک عالم ہے وہ ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں. تو کسی نے ان پر اعتراض کیا، اور وہ میں بھی ان بزرگ کو جانتا ہوں، ان کو بیت اللہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہر سال 2 مہینے بیت اللہ میں لازمی گزارتے ہیں حج کے موقع پہ. بتا ہی دیتا ہوں میرے شیخ ہیں اور کیا اس میں شرمانا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر سال 2 مہینے لازمی گزارتے ہیں اور کئی سالوں سے ان کا معمول ہے. حج پہ جائیں گے 2 مہینے کے ویزے پہ، اور رمضان کا عمرہ ان کا 1 مہینے کا وہ بھی لازمی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو حرم میں ان کے کتنے مہینے گزرتے ہیں؟ 3 مہینے. اور فارغ آدمی نہیں ہے، وہ مصروف ہیں، لیکن ان کو بیت اللہ سے محبت ہے کہ وہ ہر سال 3 مہینے لازمی گزارتے ہیں. اب اس پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہے کہ ہر سال جا رہے ہیں، جو ہے اتنا پیسہ یہاں لگا رہے ہیں، غریبوں پہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو بتا کے خرچ کریں گے. جس آدمی کا اتنا بڑا دل ہو کہ وہ اتنا پیسہ اللہ کے گھر کی زیارت پہ خرچ کر رہا ہو، تو کیا اتنا بڑا دل نہیں ہوگا کہ وہ اتنا ہی پیسہ یا اس سے ملتا جلتا غربا اور مساکین پہ خرچ کر رہا ہو؟ پھر اگلا سوال ان کا یہ تھا ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آتا کہاں سے؟ میں نے کہا چوری کا نہیں ہے، الحمدللہ، رشوت کا نہیں. کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے اتنا توکل پیدا کر لو جتنا ان کے اندر ہے، تو تمہارے پاس بھی آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے ان کی سخاوت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ہم نے ان کا اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کا جذبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جس میں جب اتنا پاورفل قسم کا تقویٰ ہوتا ہے اور اللہ پہ نظر ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے.
اور میں نے کہا کہ یہ بھی اس کے لیے بھی اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے کہ پیسہ آیا اور انہوں نے عمرے پہ لگا دیا، حج پہ لگا دیا، ورنہ آدمی کے پاس اتنا دل نہیں ہوتا، وہ کہتے ایک دفعہ حج کر لیا کافی، اب آیا تو میں نے کہا میرا تو اتنا بڑا ظرف نہیں ہے بھائی، میں نے حج کیا، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں تو پہلے بولوں گا یار گاڑی شاڑی خرید لو بھائی، کیا خیال ہے، یہ کر لو وہ کر لو فلانا کر لو ڈمکانا کر لو، ٹھیک ہے ایک حج فرض ادا ہو گیا، تو اس کے لیے بیت اللہ سے محبت کا گراف بھی بہت زیادہ اونچا ہونا چاہیے. نہیں آ رہی نا میرا خیال بات سمجھ. اچھا ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ان کو بڑی شوق ہوتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کا، یار ہم حج کریں اور بیت اللہ جائیں اور ہم بھی اللہ کے گھر کی پیسے جمع کر کے گئے تو وہاں بور ہونا شروع ہو گئے. اب وہ جب بور ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں تو دل نہیں لگ رہا، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو گویا اللہ کے گھر سے محبت ہے ہی نہیں، تو ہم تو منافق ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ شیطانی خیال ہے. محبت کی دو قسمیں ہیں، خوب سمجھ لیں. جب آپ پیسہ خرچ کر کے بیت اللہ گئے، اس کا مطلب آپ کے دل میں محبت ہے، تبھی تو گئے. باقی محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک عقلی محبت اور ایک طبعی محبت. عقلی محبت اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، تو مجھے اس کے گھر سے محبت ہونی چاہیے. آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے. تو یہ جو عقل والی محبت ہے، یعنی آپ کی عقل تسلیم کر لے اس بات کو کہ مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے، اب دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا تو اس پہ آپ کو افسوس ہوتا ہے. یہ افسوس ہونا اس کی علامت ہے کہ محبت ہے، ورنہ جس سے محبت نہیں ہوتی تو پھر یہ افسوس نہیں ہوتا. آپ کہتے میری بلا سے میرا دل لگے نہ لگے مجھے کیا لینا ہے، کیا کروں اور کیسے سمجھاؤں. پہلے میں دونوں قسمیں بیان کر دوں پھر ڈیٹیل بیان. دوسری ہوتی ہے طبعی محبت. طبعی جذبات بن جاتے ہیں، رونا آ رہا ہے انسان، آنسو بہ رہے ہیں اور بیت اللہ سے چمٹ رہا ہے، ایک آوازیں آ رہی ہیں اور دل نہیں چاہ رہا گھر جانے کا، دل چاہ رہا میں یہی مر جاؤں. یہ کیسی محبت ہوتی ہے؟ یعنی طبیعت کا حصہ بن گئی ہے. جذباتی محبت جسے کہتے ہیں، جذبات جوش میں آئے ہیں. تو یہ جذبات جوش میں لانا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ اللہ کی طرف سے کبھی بھی پکڑ نہیں ہوتی. تو جب اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہو رہی تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو اگر وہاں جا کے دل نہیں بھی لگ رہا کوئی بات نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی تو بڑا مزہ آتا ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے دل چاہ رہا ہوتا ہے امام صاحب لمبی نماز پڑھیں اور رکوع میں، اور کبھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو جب دل نہیں لگ رہا ہوتا تو کیا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو نماز سے نفرت ہے؟ ہرگز نہیں. نفرت ہوتی تو کیوں پڑھتے؟ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے، کبھی کسی طرح بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے اور کبھی مائل نہیں ہوتا. ایک اور مثال دوں، اس کی دو مثالیں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. صبر کا مطلب کیا بھائی؟ جو ہوا اچھا ہوا، میرے حق میں بہتر ہوا. تو جب بہتر ہوا تو آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں جاری ہیں اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جس پر اللہ خوش ہے. ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، لیکن آنکھوں پہ کنٹرول، افسوس تو ہوگا نا طبی طور پر. کیا خیال ہے؟ وہ تو ہوگا. باقی جو ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی امانت ہی، اللہ نے واپس لے لی. ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ کوئی غلط بات تھوڑی ہوئی ہے. لیکن سوال ہے جو غلط بات نہیں تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ بھائی یہ اختیار میں نہیں ہے اور اس پہ پکڑ نہیں ہے، بلکہ اس پہ اجر ملے گا. ہاں آپ نے فرمایا زبان وہی کہے گی جس پر اللہ خوش ہے، زبان سے شکایت نہیں ہوگی. تو اگر عمرہ کرنے جاتے ہو اور دل نہیں لگتا وہاں پہ تو زبان سے نہ کہا کرو کہ دل نہیں لگ رہا. بعض لوگ وہاں کہتے ہیں یار یہ تو بڑی بوریت ہو رہی ہے یار واپس چلو یار. زبان سے یہ الفاظ نہ کہو، کوئی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے، دل لگے نہ لگے بھائی اس سے بڑی تو کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. تو بس اللہ کو یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے اللہ کو، اور اس پہ ڈبل ثواب ملے گا. جس کا دل لگ رہا ہے نا اس کو سنگل ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور جس کا دل نہیں لگ رہا اس کو
ڈبل ثواب ملے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو قرآن میں ماہر نہیں ہے نا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو تلاوت کا دگنا ثواب ملتا ہے. کیا خیال ہے؟ اس کی ایک اور مثال حدیث میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو کیا گڑ گڑا کے مانگو، رو کے مانگو دعا، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو کیا کرو؟ رونے جیسی صورت بنا لو. اس لیے کہ رونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے سوائے ڈاکٹر عامر لیاقت معذرت کے ساتھ. ان کو آرڈر پہ باقاعدہ رلوایا جاتا ہے، وہ آرڈر پہ روتے ہیں. بھائی آج 15 شعبان ہے تو قبرستان میں لگے گا، تو اس پہ نہیں روئے تو پھر تو چینل والے کہیں گے تم نے تو ہمارے ساتھ پیسے بڑا کر دیا. پبلک تو اکٹھی ہوگی جب رو گے آپ. تو کچھ مشہور شخصیتیں پاکستان میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو آرڈر پہ باقاعدہ روتی ہیں. باقی رونا انسان کسی کے آرڈر پہ نہیں. آپ مجھے کہیں رو تو میں بجائے رونے کے ہنسوں گا آپ کی باتوں پہ. ہنسی آئی ہے کہ ایسی باتیں کرتا ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا کہ 27ویں رات کو بعض مسجدوں میں بینر پہ اعلان لگا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بینر لگا ہوتا ہے پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے نا. بعض لوگ یہ بینر لگاتے ہیں تاکہ رو رو کے پبلک پھر آتی ہوئی رو رو کے بڑا خوشبو پیدا ہوگا. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ آج رات جو بندہ دعا مانگے گا وہ باقاعدہ روئے گا؟ یہ تو آرڈر پر رلوایا جا رہا ہے باقاعدہ کسی کو. تو پتہ یہ چلا یہ اشتہار وہی لگا رہا ہے جس کا رونے کا پہلے سے پروگرام ہے. تو بھائی آپ کا اگر پروگرام ہو پہلے سے رونے کا تو وہ کیسے روئے گا پھر آدمی؟ تو ساری پبلک کی طرف ڈر لگے گا نا اس کو، بھائی میں نے رونا ہے، میں نہیں رویا تو پھر تو نہیں آتا رونا. رونا تو جب آئے گا جب آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اور وہ بھی اپنے اختیار میں نہیں. کبھی آتا ہے کبھی رونا نہیں آتا. تو آرڈر پہ رلوایا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں کیا ہے کہ رونے کی کوشش کرو. یا تو رونا نہیں آ رہا تو کیا کرو؟ کوشش کرو. بس یہ کوشش ہی قبول ہے اللہ کی، کوشش ہی قبول ہے. دعا میں دل، حدیث میں آتا ہے جو دل لگائے بغیر دعا کرتا ہے، ظاہر قلب سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پھینک دیتے ہیں، اس کے اوپر دعا کو رد کر دیتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جو دل لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اگر کوشش کرتا ہے پھر بھی دعا میں دل نہیں لگ رہا، پھر رد نہیں ہوتی بلکہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں دل نہیں لگ رہا اس کا دعا میں، مگر پھر بھی اپنی فکروں کو مجتمع کر کے مجھ سے گڑ گڑا کے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس بنیاد پر کہ اس کے دل میں دعا کی اہمیت ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس وقت دعا مانگوں جب دل لگے تو دل تو میرا کسی بھی وقت نہیں لگتا، پھر تو میں دعاؤں سے ہی محروم ہو جاؤں گا. جیسے ایک آدمی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے، اور جب دل نہیں لگتا تو نماز نہیں پڑھتا. تو یہ تو نماز سے ہی گیا نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے بعض اکابر ایسے ہیں جو بہت بڑے ولی اللہ تھے. علامہ محمد ابن سیرین کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے تابعی تھے، سب کے نزدیک وہ بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد کی نماز پڑھی ہے دل لگے بغیر. کوشش کی دل لگ جائے تہجد میں، دل نہیں لگتا تھا لیکن پڑھتا رہا. 20 سال کے بعد اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا کہ میرا نماز میں دل لگنا شروع ہو گیا. کتنے بڑے بزرگ کا 20 سال تک دل نہیں لگا. کیا خیال ہے؟ اب کوئی ان کے پاس ہوتا وہ کہتے یار یہ تو رو ہی نہیں رہے تہجد میں، یہ تو رو ہی نہیں رہے، یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو خوف ہی نہیں آ رہا. تو بھائی جو ان کے بس میں تھا وہ کر لیا نا، اسی کو تو بزرگی کہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بزرگی اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے کہا بھائی کر لو، دل نہیں لگ رہا تو لگانے کی کوشش کر لو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کروں نماز میں دل لگتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز میں دل کا لگنا فرض ہی نہیں ہے، نماز میں دل کا لگانا فرض ہے. بہت مشکل کام ہے نماز میں دل کا لگانا. لگانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ لگ بھی جائے. آپ ایک اسٹیکر پوسٹر دیوار پہ چپکانے کی کوشش کر رہے ہو تو کبھی چپک جاتا ہے، کبھی گوند خراب ہوتی ہے نہیں چپکتا. تو آپ کو جس نے پوسٹر دیا تھا، گوند دی تھی، آپ کہو گے بھائی میں نے لگایا لہذا مجھے پیسے دے دو اس پوسٹر لگانے کے. وہ نہیں لگا، گوند خراب تھی، دیوار خراب تھی، میرا قصور نہیں ہے. تو پیسوں کے مستحق ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ کیونکہ میں نے آپ نے کہا تھا یہاں لگاؤ. تو ہمیں اللہ نے کیا کہا؟ نماز میں دل لگاؤ. ہم لگایا لیکن دل آپ کے اختیار میں نہیں. وہ ادھر ادھر گھومتا ہے آدمی کا دل جو ہے نا، وہ جتنا پکڑ کے لاؤ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. اور جو آدمی مصروف ہوتا ہے اس کا تو کہیں دل ٹکتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھو ذہین بچہ کبھی ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا. جو بچہ ایک جگہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے نا، سب لوگ پرلے درجے کا بے وقوف ہے.
جو شرافت سے بیٹھا ہوا ہے نا بچہ، انتہائی شریف، کچھ بھی نہیں کر رہا، جو کام آپ نے دے دیا بس وہی کر رہا ہے بیٹھ کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے، اس کا دماغ چل ہی نہیں رہا ہے۔ اگر بچے کا دماغ چل رہا ہوتا تو کبھی وہ چیز چھیڑتا، کبھی اس کو چھیڑتا، کبھی وہاں جا کے چھیڑتا، کبھی یہ کرتا، کبھی وہ کرتا، وہ نئی نئی چیزیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جو فقہاء ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوا، امام محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، بہت بڑے فقیہ تھے وہ، کسی صوفی بزرگ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب جو صوفی بزرگ تھے ان کا تو صرف عبادت ہی کام تھا نا، ان کا تو کام مسائل اور یہ لوگوں کے مسائل حل کرنا، تجارت کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل یہ حل کرنا ان کی ذمہ داری نہیں، تو اللہ اللہ کرتے ہوئے ان کی فکریں کیا تھی؟ بالکل ایک جگہ مرتکز تھی، ایک پوائنٹ پہ ہی رہتے تھے وہ۔ تو ان کو کہیں نماز میں کشف ہو گیا امام کی حالت، دیکھا کہ امام کا جو دماغ ہے نا وہ خون سے لتھڑا ہوا ہے، حیض کے خون سے، گندا خون۔ ایک دو دفعہ ایسا ہوا انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، پتہ نہیں کیسا امام ہے، اس کو تو نماز کے اندر اس کا دماغ میں کیا ہے؟ فسادات ہیں۔ تو امام محمد سے اس کا تذکرہ کیا، امام محمد نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران حیض کے اتنے مسائل حل کر لیے ہیں۔ نہیں یاری بات سمجھنا، حیض کے جو خواتین کے حیض کے مسائل ہوتے ہیں نا، وہ اتنے سارے مسائل نماز کے دوران قرآن و سنت سے نکال لیے میں نے، جان بوجھ کر نہیں نکالے، لیکن وہ سارا دن کیا کرتے تھے؟ مسائل پہ غور کرتے تھے۔ تو جب امام بن کے کھڑے ہوئے تو جتنا بھی دل نماز کی طرف لگائیں، لیکن دل کہاں جاتا ہے؟ خود بہت مسائل کی طرف گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، اس کا جواب دماغ میں نہیں آ رہا، اب آ کے ہم نماز میں اللہ اڑ کے کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے، دماغ ادھر ہی گھما ہوا ہے، اس نے جو طلاق دی ہے ان الفاظ سے ایک طلاق ہوئی ہے کہ دو ہوئی ہے، پھر دماغ ہٹایا، بھائی نماز پڑھ رہے ہو۔ خدا کی قسم بعض دفعہ نماز میں یا مسئلہ سہن میں سمجھ میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس میں غور کر رہے ہیں، بعض دفعہ نماز میں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، دل چاہتا ہے نماز توڑ کے جواب دے دو، پھر سلام پھیر کے میں کہتا ہوں آپ سمجھ میں آ گیا، ایسے ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز میں مصروف رہیں گے تو نماز میں ان چیزوں کا خیال آپ کو لازمی آئے گا۔ اب اس میں اگر آپ کم علم ہے تو آپ پریشان ہوں گے، آپ کو علم ہے تو آپ کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہے، ٹھیک ہے بھائی نماز بھی ہو رہی ہے، مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، ہم جان کے تھوڑی حل کر رہے ہیں، خود بخود ہو رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ کبھی میں نماز میں بھولتا بہت ہوں، مؤذن صاحب نماز پڑھاتے ہیں اتنی پابندی سے، خضوع سے ماشاءاللہ، کبھی نہیں بھولتے۔ یہ نہیں کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن نماز میں بعض دفعہ میں ادھر ادھر گھوم جاتا ہوں، یہ بات وہ مسئلہ آیا تھا، وہ فلسطین کا مسئلہ آیا تھا، یہ فضلہ، تو میں 2 رکعت کے بعد کیا ہو جاتا ہوں؟ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ابھی کل پرسوں مغرب کی نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے، بیٹھے ہی، اور ایک دن تو کمال ہو گیا، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا مغرب کی نماز بیٹھے میں، پبلک کہہ رہی خیریت، خیریت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کہہ رہے کون سی نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو بھائی جو سارا دن مختلف نوعیت کے کاموں میں مصروف، میں اپنے واقعات اگر آپ کو سناؤں نا بھولنے کے، آپ پاگل ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اہم چیزیں جو ہے نا بالکل ریمائنڈر لگا کے رکھتا ہوں، اور بہت تاکہ وہ اہم کام نہ چھوٹیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں، انڈے بھول گئے، وہاں ٹماٹر بھول گئے، یہ تو چلے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں، بہت عجیب واقعہ، ابھی تک کسی کو نہیں سنایا میں نے، صرف 1-2 خاص دوستوں کو سنایا ہے، کیونکہ بڑا ڈر لگ رہا تھا مجھے کہ یہ سنایا تو میری کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ میں جب رمضان میں عمرے پہ گیا تو بیگ لے کر گیا، ہر آدمی جاتا ہے بیگ لے کے۔ افطاری کے وقت میں جدہ ایئرپورٹ پہ ہم اترے، میرا بیگ نہیں ملا۔ یہ واقعہ آپ کو میں نے سنایا ہوگا، تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈیٹنگ کر کے سنایا ہے، اب صحیح طریقے سے سنا رہا ہوں۔ تھوڑی سی اس میں نے کیا کر دی تھی، ایڈیٹنگ کر دی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا لوگ یقین نہیں کریں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ۔ اب پورے طریقے سے سنا رہا ہوں، پھر اپلوڈ کرنے سے پہلے پوچھ لینا اس کو ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ میں جو بیگ لے کر گیا تو میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا، بیگ آیا ہی نہیں، وہ بیلٹ چلتی ہے نا، میرا بیگ نہیں۔ اتنا پریشان، پورے ایئرپورٹ کے عملے کو حرکت میں ڈال دیا ہم نے، بیگ نکالو بھائی۔ وہ کہیں دبئی ایئرپورٹ پہ فون کر رہے ہیں، کنیکٹڈ فلائٹ تھی، کبھی کہاں جا رہے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہیں، پورا عملہ حرکت میں آ گیا، بھائی بیگ کسی اور ایئرپورٹ پہ اتر گیا اس کا۔
وہاں بھی خون حملہ حرکت میں آ گیا. ہم بھی اس بہانے کیا ہوا, بہت سے انڈین تھے, وہ پاکستانی تھے ایئرپورٹ میں, ان سے گپ شپ بھی شروع ہو گئی. تو روزہ بھی تھا, افطاری میں خط کر بھی نہیں سکا مجھے, کیونکہ بیلٹ پہ مستقل نظریں, یہ والا بیلٹ میرا تو نہیں. پھر انہوں نے کہا فلاں بیلٹ ابھی چلے گی. ہوتے 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 صبح سحری کے وقت ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے اور میں تھک کے پاگل ہو چکا تھا. بھائی افطاری کے وقت سے ایک بندہ چلنا شروع کرے اور مسلسل بیلٹ پہ نظر رکھے اور وہ بھی سفر اور احرام کی حالت ہو, تو کیا حال ہوگا اس کا؟ بس یہ اللہ کی طرف سے تھا. پھر ہم نے کیا, آپ سحری کرنی ہے. 2-3 دفعہ خیال آیا بھائی سفر ہے, روزہ چھوڑ دو, جائز ہے بالکل روزہ چھوڑنا, اور پھر ابھی عمرہ بھی کرنا ہے. لیکن پھر خیال آیا کہ بھائی رکھ لو, کیونکہ پھر بعد میں رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ابھی تک چل رہا ہے تو چل لو, فضیلت حاصل کر لو. رمضان رکھ لیا روزہ, لیکن روزے کے لیے سحری افطاری تو 2-4 کھجورے سے زیادہ کچھ کھایا نہیں تھا. سحری میں جا کے بھاگے گئے ہیں, بس وہ دیکھا کہ جنرل اسٹور ہی سارے بند ہو گئے, تو ایک میں گھس گیا جا کے, پھر اس سے بغیر پوچھے ایک جوس نکالا پی لیا. میں نے کہا پوچھیں گے بعد میں, ابھی پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے, پیسے زیادہ دینے کتنے دینے, تو تاکہ سحری تو ہو. اتنا تھک گیا تھا کہ بتا نہیں سکتا میں. واپس آیا, ایک بنگلہ دیشی کو میں پیسے دے کر آیا تھا, یار تو تلاش کر, تو اس نے تلاش کر کے نکال دیا. میں جب گیا میں نے کہا میرا بیگ ہی نہیں. میں نے کہا کہ یہ میرا بیگ نہیں ہے. اس نے کہا نمبر تو یہی ہے. میں نے کہا نمبر یہ تو میرے سامنے 100 دفعہ سے گزرا ہے, یہ میرا بیگ ہی نہیں ہے. یہ تو 100 دفعہ میرے سامنے گزرا, تو میں نے چھوڑا. اس نے کہا نہیں نمبر تو یہی ہے. میں نے کہا غلط نمبر ڈال دیا. اس نے کہا کھول کے تو دیکھو. کھول کے دیکھا تو میرے کپڑے رکھے ہوئے. پتہ یہ چلا کہ یہی بیگ لے کے ہم چلے تھے, مگر ہم بھول گئے. ہم سمجھ رہے تھے کوئی اور. میں نے برما سے ایک بیگ خریدا تھا کالے رنگ کا, میرے ذہن میں وہ تھا. میں نے کہا تھا سفر کے لیے میں یہ بیگ لے کے جاؤں گا آئندہ جب سفر پہ جاؤں. گھر والوں نے دوسرے بیگ میں ڈال دیا, تو ہم دیکھ نہیں رہے. ہمارے دماغ میں وہی برما والا بیگ ہے, یار وہ جو وہاں سے خریدا تھا نا وہی ہے. اب وہی دماغ میں, تو اسی کو تلاش کر رہے ہیں, وہ ہوگا تو ملے گا نا بھائی. اب میں نے سوچا پتلی گلی سے نکلو. اگر اس عملے کو پتا چل گیا نا ایئرپورٹ پہ جو عملہ بیٹھا ہوا ہے کہ محترم کا یہ بیگ ہی نہیں تھا, اور ہم نے پورے عملے کو جناب حرکت میں ڈال دیا ہے, وہ ادھر ادھر ایئرپورٹ میں فون ہو رہے ہیں, پتلی گلی سے نکلو بس. تو وہاں بہت چوڑی گلی ہے, لیکن ہم اس کو پتلی سمجھ کے بلا کر وہیں سے نکلے. تو ایسے اتنے. ابھی میں کیا ہوا کہ وہ چپل میری یہاں سے چوری ہوئی, کل کا پرسوں کا واقعہ ہے. چپل چوری ہوئی تو گھر میں واش روم کی چپل چوری کی میں نے گھر سے. واش روم کی چپل جیسے ہی چوری کر کے میں نکلتا ہوں, گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیت الخلا کی چپل گئی, کیونکہ بیت الخلا میں پھر چپل ہی نہیں ہوتی. اب ہم نے کہا ننگے پاؤں کیسے پہنیں گے بھائی, مجھے چپل تو نکالو نا وہاں سے. تو چپل نکال لی میں نے کھڑکی سے بیت الخلا. مجھے پتا تھا آوازیں آئیں گی پیچھے سے, لیکن طارق صاحب اس کی فکر مت کرو, ابھی میں ننگے پاؤں تھوڑی گھوموں گا, کیونکہ چپلیں اتنی گھومتی ہیں میری کہ اب ہمارے معمول ہے کہ بیت الخلا کی چپل گھر سے پھر ہم چوری کرتے ہیں, واش روم کی چپل. اب واش روم کی چپل چوری کر کے ہم والدہ سے ملنے گئے گلشن اقبال میں. والدہ سے جب ملنے گیا تو والدہ سے ملاقات ہوئی, وہاں بھائی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. واپس آ گیا, وہی اپنی چپل سمجھ کے پہن کے واپس آیا, تو میرے بھائی کا فون آیا, یار تم میری نئی چپل پہن کے آ گئے ہو, تم میری نئی چپل پہن کے آ گئے. میں نے جب پاؤں پہ نظر ڈالی تو وہ میری واش روم والی چپل ادھر رہ گئی. جان کر نہیں کیا یہ کام, ایسے ہی ہو. آگے سنے, اب میں نے بڑی شرمندگی ہوئی, یار وہ بڑے بھائی ہیں, ان کی چپل نئی چپل تھی, وہ پہن کے آگے. چلو جب جانا ہوگا تو واپس کر دیں گے. جامع تو رشید میں جب وہ اگلے دن چپل پہن کے گیا تو مجھے نہیں پتا وہ چپل میں نے کہاں اتاری, وہ گئے, کسی نے چوری کی ہے یا ہم اتار کے کہیں بھول گئے. پھر ایک طالب علم میں چپو ٹائپ کی نا اتنی بڑی بڑی چپلیں مجھے لا کے دی کہ آپ گھر یہ کم از کم پہن کے چلے جائیں. تو اب وہ چپو جیسی چپل جس میں میرے جیسے 4 پاؤں آ سکتے ہیں, وہ چپل پہن کے میں گھوم رہا ہوں, بیانات بھی اسی میں کر رہا ہوں. کسی نے کل دیکھی, اس نے بولا مولوی صاحب آپ کو میں چپل دلا دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آنا اسی پہ ہے, آنا اسی پہ ہے. ایسے روز کے واقعات ہیں. تو بھائی یہ اس لیے نہیں کہ ہم پرلے درجے کے بیوقوف, ایسا نہیں ہے. میرا دماغ چلتا رہتا ہے, مختلف چیزوں میں دماغ گھومتا رہتا ہے. پھر ان چیزوں کی پھر فکر نہیں ہوتی, ادھر توجہ نہیں جاتی. چپل کیا ہے, کپڑے کیا ہے, ٹوپی کیا پہنی ہے, پگڑی کیا پہنی ہے. ادھر اگر سوچیں گے تو پھر جو سوچنے کی چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی.
سمجھ رہے بات؟ کل حکیم محمد سعید کے بارے میں کسی نے بتایا، بڑے زبردست آدمی تھے، وہ صرف سفید کپڑے پہنتے تھے. اس کی وجہ بتائی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رنگین کپڑے پہننے میں سلیکشن میں دماغ درد سر ہے. آج یہ والا پہننا ہے تو آج وائٹ پہننا ہے، تو آج بلو پہننا ہے، تو آج ریڈ پہننا ہے، تو آج بلیک پہننا ہے. اس درد سر حکیم محمد سعید بڑے خاندانی آدمی تھے اور بڑا یعنی ایسے قوم کے ہیرو تھے. اگر آپ ان کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا ہیرو تھا ہماری قوم کا، جس کو ہماری قوم نے قتل کر دیا. لوگ اپنی قوم کے ہیروز کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم نے اس بیچارے کو مروا دیا. ہماری قوم نے مار دی، میں نے نہیں مروایا کہ کیس بنا دیں. تو اتنے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ سفید کپڑے پہنتے تھے تاکہ جو ٹائم ہے نا یہ اس درد سر میں ضائع نہ ہو کہ کون سا پہننا ہے. ورنہ گھر میں یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ والا پہننا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی، سفید کا مطلب سفید پہن لو. میں کپڑے بھی سفید سلواتا ہوں اور ڈیزائن بھی بالکل ایک جیسا رکھتا ہوں. ورنہ ڈیزائن میں درد یہ والا ڈیزائن بنا دیا تو یہ والا بنا دیا. یہ بھی ڈیزائن ہے قیامت تک کے لیے، یہی ہے. اس کو میں نے بتا دیا قیامت تک کے لیے یہی ہے اور ایسا ہی ہمیشہ بنانا ہے. اپنے دماغ کو انسان کو کیا چاہیے؟ ٹینشن سے بچائے تاکہ دماغ پھر اس کا مفید کاموں میں خرچ ہو سکے. جو کڑھائیوں میں ہر وقت لگا رہتا ہے نا، زیب و زینت میں، ڈبے اور انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کا دماغ ہمارا محدود ہے، ہر کام میں نہیں لگتا. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فقیہ تھے، تو ان کا دماغ نماز میں کدھر چل رہا ہے. اور یہ جتنے سائنسدان ہیں نا، ان کی بھی ایسے ہی ہیں. آپ دیکھ لیں سائنسدان، ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کے ذمہ بادشاہ نے لگایا کہ جو ہے یہ بتاؤ یہ جو سونے کا ڈلا ہے اس میں ایلومینیم کتنی ہے، سونا کتنا ہے. اور توڑنا بھی نہیں ہے اس کو، وہ سائنسدان کے ذمہ لگا دیا. وہ پریشان کہ بھائی کیسے جب تک الگ الگ پگھلا کے میں نکالوں گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں گولڈ کتنا ہے اور ایلومینیم کتنا ہے، یا چاندی تھی یا جو بھی تھا. بادشاہ نے کہا میں لگاؤ ورنہ گردن اڑا دوں گا. اب وہ دماغ لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے. اس کو انڈے آلو یاد رہیں گے، کتنے انڈے لے آؤ. اس کی بیوی نے کہا ہوگا 6 درجن انڈے لے آؤ. وہ تو انڈے کے بجائے ڈنڈے اٹھا کے لے آئے گا، ٹماٹر اٹھا کے لے آئے گا، کیونکہ اس کا دماغ کدھر چل رہا ہے کہ بھائی گردن اڑ جائے گی اگر مجھے یہ نہ پتا چلا کہ اس گولے میں گولڈ کتنا ہے یا ایلومینیم کتنا ہے. یہ اندازہ لگانا ہے میں نے. تو وہ پھر کیا ہوا، یا تو گولڈ کے بارے میں تھا کہ دھات چینج ہو سکتی ہے. میں قصے کا جو اہم چیز ہے نا، میں اس کو فوکس کرتا ہوں. یہ جو کردار ہے نا کہ اس کا نام زید تھا یا بکر تھا، یہ میرے دماغ میں نہیں رہتا. ہمیں کیا کرنا ہے، گولڈ تھا یا تانبا تھا یا پیتل تھا، لیکن یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. تو وہ غور کرتے 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 ایک دن اپنے بستر سے اچھلا، چھلانگ مار کے بھاگا، بولا پا لیا. کیا کہنے لگا؟ پتہ چل گیا. اس کے دماغ نے یہ کام کیا کہ بھائی سونے کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں ہے، نہیں اس کے دماغ نے اندازہ لگایا تو اتنا پانی اچھل کے باہر آتا ہے. آئی بات. اور ایلومینیم کو جب ڈالا جاتا ہے تو اتنا پانی اچھل کے باہر آتا ہے. تو الگ الگ اس نے تجربے کر کے دیکھا کہ بھائی اس گولے کو جب ڈالیں گے تو کتنا پانی اچھل کے باہر آ رہا ہے. اس کیلکولیشن کے ذریعے اس نے اندازہ لگا لیا. یعنی پہلے الگ سے سونے پہ تجربہ کیا، پھر الگ سے ایلومینیم پہ تجربہ کیا اور اندازہ لگایا کہ اتنا ایلومینیم پانی میں ڈالا جائے تو اتنا پانی اتنی اسپیڈ کے ساتھ باہر نکلتا ہے. اس طرح کرا کے اس کو اندازہ ہو گیا اس گولے کو پانی کے ٹب میں ڈال کے کہ اس میں اتنا گولڈ ہے اور اتنا. آپ لوگ کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس کا دماغ چلا نا کہ یہ تجربہ کر کے. تو نماز میں اسی طرح کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں. وہ بیچارہ کاروباری آدمی ہے، سارا دن ٹماٹر بیچ رہا ہے. ٹماٹر اتنے روپے کلو، آلو اتنے روپے کلو، ٹماٹر اتنے روپے. اس کا دماغ اسی میں چل رہا ہے، آلو کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں. تو جب وہ نماز میں آ کے کھڑا ہوگا تو ایسا ممکن نہیں ہے ایک دم خوشبو شروع ہو جائے اس کے اوپر. کم از کم 20 منٹ اس کو ٹماٹر سے نکلنے میں لگیں گے. تبھی نماز سے پہلے سنتیں رکھی گئی ہیں تاکہ آپ کی فکریں جو ادھر ادھر کی فکریں وہ سنتوں میں نماز کی طرف جمع ہو جائیں اور فرض ان فکروں سے پاک ہو جائیں. ایک سنتوں کی وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ جب آپ پہلے نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کی فکریں مجتمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور فرض میں پھر آپ کو خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے. ورنہ ڈائریکٹ آپ فرض پڑھنا شروع کر دو گے تو آلو پیاز ٹماٹر ہی رہیں گے دماغ کے اندر. تو یہ سارا ہوتا ہے. کوئی بیوی سے جھگڑ کے آ رہا ہے تو وہ نماز میں کھڑا ہو کے کہاں پر ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے نا اس کو غصہ آ رہا ہے. نماز میں توجہ ایک طرف ہو جاتی ہے تو اس کو سارا غصہ نماز میں آنا شروع ہو جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ ان کو نیند کے مریض بن گئے تھے، ان کو نیند بہت آتی تھی، اور جیسے ہی نماز میں کھڑے ہوتے سو جاتے۔ اب اتنے پریشان بھائی، نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، پریشان مستقل تھے، بڑے پرہیزگار۔ یعنی ہمارے مدرسے میں مشہور تھا کہ ان سے زیادہ متقی کوئی طالب علم پورے مدرسے میں نہیں، مشہور تھا، اتنے پرہیزگار تھے۔ مشہور یہ تھا، اب بھی میں کہہ سکتا ہوں غالب گمان، یقینی بات تو کوئی بھی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان سے زیادہ متقی میں نے طالب علم طلبہ میں، ان سے زیادہ متقی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ طلبہ میں، علماء بس بزرگوں میں تو ہوتے ہیں، لیکن کوئی اگر ان سے ملنے کے لیے آئے، بولے میرے بارے میں کہے کہ یہ فلاحیہ مسجد کے امام کہہ رہے تھے وہ حضرت فلاں جو ہے وہ ان سے زیادہ متقی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور ان کو دیکھے نماز میں سو رہے ہیں، ان کو کیا دیکھے وہ نماز میں جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو نیت باندھتے ہی سو جاتے ہیں، تو وہ تو بدگمان ہوگا یار یہ کیسے متقی ہیں، ان سے اچھی تو ہماری نماز ہے، ہم کم از کم سوتے تو نہیں ہے نا، یہ تو نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ آدمی یہ بات کرے گا جس کو مسائل کا علم نہیں ہو۔ بھائی تقویٰ کیا نام ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، وہ ان میں اتنا بھرا ہوا ہے کہ آپ اس کو 1 کروڑ روپے دے کے بھی کوئی گناہ نہیں کروا سکتے ان سے۔ نماز چھڑوا کے دکھاؤ ان سے، تم چاہے وہ سوتے سوتے پڑھ رہے ہیں، بندوق رکھ دو گے اگر نہ سر کے اوپر کہ کوئی تم نماز قضا کر دو، کہتے جان سے مار دے نماز نہیں چھوڑوں گا میں، چاہے سوتے سوتے ہی پڑھوں، اور آپ کو خشوع و خضوع سے رو رو کے نماز پڑھ رہے ہو۔ کسی نے کہا کہ بھائی جاب چھوٹ جائے گی، ایک نماز چھوڑ دو، چلو یار اگلی دفعہ اس سے زیادہ ڈبل خشوع سے پڑھ لوں گا، یہ والی چھوڑ دو۔ یہ کسی نے ذرا سی دھمکی دی تو آپ کیا کہو گے؟ تو ایسے رونے کا کیا فائدہ بھائی؟ خشوع و خضوع سے تو پڑھی جا رہی ہے، مگر اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں بڑے روتے ہیں، بڑے چلاتے ہیں، مگر شریعت کی نافرمانی بڑے آرام سے کر لیتے ہیں۔ ایسے تو بہت دیکھے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، روتے ہیں خوب، لیکن بیگم کے سامنے شادی بیاہ کے موقع پہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور وہاں جا کے ایسے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ گھر میں پھڈا نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ تو کر لو نا جھگڑا بھائی، لڑ لو تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ نہیں بدنامی ہوگی، لڑ گیا تو کوئی بات نہیں، اس کا مطلب آپ کو شریعت سے زیادہ بدنامی کا خوف ہو۔ اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہوتا، آپ کہتے ہیں پھٹا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے لڑتے ہیں لیکن اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو مرد کو گھر میں کنٹرول کرنا، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں زیادہ دیندار نہیں ہیں لیکن ان کی بیٹیاں پورا لباس پہنتی ہیں، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ زیادہ دیندار نہیں ہیں لیکن ان کی بچیوں کے کپڑے بولتے کیوں نہیں پورے ہیں۔ آپ کہو یہ کون سا تقویٰ ہے بچیوں کے کپڑے پورے؟ آپ پہنا کے دکھا دو۔ آپ کی بیگم یہ کام آپ کو نہیں کرنے دے گی، وہ بازار سے آدھی آدھی آستینوں کے کپڑے لائے گی، چھوٹی چھوٹی شلواریں لائے گی، اور پھر آپ بول کے دیکھو تو آپ کا گھر میں کھانا پینا بند، روز کی چک چک پک پک شروع ہو جائے گی۔ آدمی بیزار آتا ہے، یار اس سے تو نماز بھی خراب ہو رہی ہے، ذکر کا بھی مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو نماز، یعنی خراب اگر ہو رہی ہے تو ہو جائے، فرض ادا کرو، دل نہیں لگ رہا تو نہ لگے، اللہ کا حکم تو زندہ ہونا پہلے۔ پورا کلچر ہمارا تباہ و برباد ہو رہا ہے لڑکیوں کے لباس کی وجہ سے، اور یہ لباس میں کس کا دخل زیادہ ہے؟ خواتین کا۔ بعض مرد بھی ہوتے ہیں کہ ماں اپنے بچی کو پورا لباس پہنانا چاہ رہی ہے، شوہر نہیں پہننے دے رہا، عورت تو مجبور ہوتی ہے کیونکہ عورت مرد کے تابع ہے، وہ اپنے میاں سے لڑ نہیں سکتی، طلاق کا خطرہ ہوتا ہے بہت سارے۔ مرد کس بات سے مجبور ہے بھائی؟ ہے بھائی تم کھلا رہے ہو، مکان کا کرایہ یا گھر تم نے لے کے دیا ہوا ہے، گیس بجلی کے بل تم دے رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں بالکل یہ، تم یہ سارے خرچے پانی بند کر دو تو زندگی نہیں گزار سکتی، تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ لیکن یہ ڈرتا ہے گھر میں چیخو پکار ہوگی، یہ ہوگا فلانا ہوگا۔ میرا جو بیان ہے نا گھروں میں چیخو پکار والا ماحول نہ بنائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کریں، کوشش کریں چیخو پکار کی نوبت نہ آئے، مگر بعض دفعہ یہ نوبت آتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ دیندار نہیں ہے مگر اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو اب اللہ کی نظر میں ایک وہ آدمی ہے جو نماز میں خوش ہوئے رو رہا ہے، رو رو کے پاگل ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، ہاں اتنا رویا کہ اٹھائی، پولیس نے آ کے اٹھایا اس کو صبح کو، یار بس بہت ہو گئی۔
لیکن اس کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، پبلک دیکھ رہی ہے ان کی بچیوں کو، جوان بیٹیوں کو دیکھ کے. اور اس کو چلو جوان بالغ لڑکی پہ بھی میں کہتا ہوں کہ بعض دفعہ باپ کا یعنی باپ کو اختیار نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی بالکل ہی باغی ہو جاتی ہے. نابالغ بچیوں پہ تو ہوتا ہے نا، اول تو بالغ پہ بھی ہوتا ہے کنٹرول، لیکن ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں. کسی کی بالغ بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے تو ہم باپ سے بدگمان نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے پوری کوشش کر لی ہو، لیکن بعض دفعہ یہ ڈر ہوتا ہے بھائی اس کو مکمل دین پہ لایا نا تو یہ اس سے بھی جائے گی. تو لیکن نابالغ پہ تو کنٹرول ہوتا ہے نا. اور اگر نابالغ بچی پہ بھی کنٹرول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ آپ آدمی ہیں ہی نہیں، آپ کوئی اور مخلوق ہیں جو خام میں اپنے آپ کو آدمی شو کر رہے ہیں پبلک کے سامنے. وہ کنٹرول ہے ہی نہیں. پھر آپ بہترین گدھے ہیں جس کا کام ہے روزانہ انڈے ٹماٹر لا کے دینا، گھر کا کرایہ دینا اور کما کے دینا. تو یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے نا آپ کی خدمت. گدھا کتنی خدمت کرتا ہے، لیکن چلتی ہے گدھے کی. یا تو آپ گدھے ہیں یا خان سامہ ہیں. گھر میں خان سامہ نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے نا، سارے کام کرتا ہے مگر چلتی اس کی ہے. کیا ہو گیا بول دو یار، کوئی نہیں سن رہا بھائی. اس کی چلتی ہے گھر میں. تو آپ بھی سارے کام کر رہے ہیں، بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہے ہیں، مگر آپ کی چلتی ذرا بھی نہیں ہے. تو آپ کیا ہوئے پھر؟ بول لو نا بھائی. آپ کی وائف نے ایک بہت بہترین سا خانسامہ رکھا ہوا ہے، اور ایسا خانسامہ ہے جو نوکر بھاگ جاتا ہے. ہر مہینے نئے نوکر لانے پڑتے ہیں. یہ ایسا خانسامہ ہے جو بھاگ نہیں سکتا کیونکہ باقاعدہ نکاح ہوا ہے. قبول ہے اپنے منہ سے کہ میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا. تو زوجہ کے حقوق پورے ادا کیا کریں، مگر دین کے معاملے میں بیوی پہ اگر روب نہیں چل رہا نا تو بھی گنجائش ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، نہیں چلا سکی، لیکن بچوں پہ، نابالغ بچوں پہ، بالغ بچے پہ بھی گنجائش ہے کہ بھئی نہیں روب میں آ رہا، نہیں کنٹرول میں آ رہا. لیکن نابالغ بچوں پہ آپ کا پورا کنٹرول ہے. میری جو چھوٹی بچی ہے نا، 7 سال کی ہو گئی تو نماز کا کام حدیث میں آتا ہے کہ 9 سال کی ہو، 10 سال کی ہو جائے تو ٹھکائی لگاؤ. تو میں نے گریوی میں 1 سال پہلے ٹھکائی لگا دی. میں نماز کا کہہ رہا ہوں، ابو سستی ہوتی ہے بچوں میں، کوئی ایسی چیز نہیں. میں نے کبھی بچوں کو کسی بات پہ نہیں مارا. تو ابو ہیں تو پھر گول کر رہی ہے نماز، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تلاوت میں دل لگ رہا ہے اس کا، وہ دعائیں یاد کر رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن نماز میں خاص طور پہ فجر میں تو ہم نے ایک دن پکڑ کے تسلی سے لگانا پڑے گا تسلی، کیونکہ ہم نے کہا بڑے کو کنٹرول کرو تو باقی سارے خود بخود کنٹرول ہوں گے. اب یہ نہیں کہ محبت سے ہی سمجھاتے ہی رہو بھائی، ایک حد ہوتی ہے محبت سے سمجھانے کی. تو انگریزی سال کے لحاظ سے 9 سال، ہم نے کہا انگلش کے انگریزی کے لحاظ سے اگر 9 سال ہے تو اسلامی لحاظ سے 10 سال کی امید ہے کہ ہو گئی. تو ہم نے پکڑ کے تسلی کے ساتھ ایک دفعہ ایسے خاندانی چترول لگا دیے کہ ہم نے کہا کہ دوبارہ اس چترول لگانے کی نوبت نہ آئے. تو ایسا الحمدللہ روب بیٹھ گیا کہ اب میں سفر پہ بھی جاتا ہوں تو نمازیں خود بخود گھر میں چل رہی ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا بھائی، یہ اللہ نے کہا ہے. تو بیٹوں کو بھی کنٹرول میں کرو. موبائل لے کے نہ دو بچوں کو، بیٹوں کو، چھوٹے بچے کو اس کو موبائل لے کے دے دیا، وہ برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اگر وہ ضد کر رہے ہیں نہیں تو 1 دفعہ سمجھاؤ، 2 دفعہ سمجھاؤ، 3 دفعہ سمجھاؤ، 1 سال تک سمجھاؤ. اس کے بعد آپ کو چترول میں اور پٹائی میں فرق ہوتا ہے، ذہن میں رکھو. پٹائی کا مطلب 2 تھپڑ لگا دی. چترول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پولیس والے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چترول کسے کہتے ہیں؟ پولیس والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ تمہیں پٹائی لگے گی تو تم اگل دو گے. پولیس والے ہمیشہ کہتے ہیں جب چترول لگیں گے تو اگل دو گے. تو وہ سمجھتے ہیں پولیس والے کہ چترول ایک بالکل الگ قسم کی پٹائی کو کہتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے. بیوی کے بارے میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ جب نہ مانے شرافت سے تو ہاتھ اٹھاؤ. یہ اللہ نے کہا ہے. لیکن خامخواہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں کہ کھانا نہیں پکایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. وہ نماز کے بارے میں، یہ پردے کے بارے میں شوہر کو اجازت ہے. مگر کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے تغیر سے تبدیل ہو جاتے ہیں. آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں اگر بیوی کی آپ پردے یا نماز کے بارے میں ٹھکائی لگائیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. کیونکہ آپ پہلے سے پردے والی لاتے نہیں ہو، وہ بالکل اس ماحول سے آتی ہے. تو کہتی پہلے جب اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پہلے سے سوچ کے کرتے ہیں نا شادی. اس وقت تو بڑی محبت ہو گئی تھی، جتنا پیسے ہی لوڈ کرواتے چلے جا رہے تھے، اور اس وقت سب پتا تھا کہ میں نہ نماز پڑھتی ہوں نہ پردہ کرتی ہوں. لے آئے. اب آپ کو حق نہیں ہے ہاتھ اٹھانے. لیکن زوجہ پہ ہاتھ اٹھانے میں شریعت میں جانوروں کی طرح کوٹنا یہ جائز نہیں ہے.
اس میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ پیٹنا چاہیے. بہت ہی انتہائی درجے میں جا کے شریعت نے کہا ہے کہ جب کوئی اور آپ کے پاس حربہ نہ ہو اور معاملہ بھی ایسا ہو جو بالکل ناقابل برداشت ہو جائے، کوشش کریں کہ خامیاں ہیں تو برداشت کریں اس کو. زندگی تو گزرتی ہے ایک دوسرے کی برداشت کر کے نا. جب بالکل ناقابل برداشت ہو جائے تو شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے یہ آپشن دیا ہے کہ بھئی اب مرد کے پاس طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو طلاق میں نقصان زیادہ تھا تو شریعت نے کہا طلاق سے بچنے کے بجائے بہتر ہے کہ 1-2 دفعہ اس کی پھکائی اعتدال کے ساتھ لگا دو، شاید روب میں آ کے سیدھی ہو جائے تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے. انگریزوں میں کیونکہ اس کی اجازت نہیں کہ شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھا سکے، لہذا ان میں طلاقوں کا ریشو زیادہ ہے، ان میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے. تو جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ دل لگانا فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے. تو حج اور عمرہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. آپ جائیں، آپ کا دل اگر نہیں لگتا تو پریشان نہ ہو، بولو بھائی ہمارے جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا. ایک عجیب واقعہ سے واقعات آتے ہیں، جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. ایک دفعہ صحابہ کرام کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے، بہت دور سے سفر کر کے. جب وہ آیا تو انہوں نے نبی کی محفل میں بیٹھے. کافی دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ. تو صحابی خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم پر انعام کیا کہ ہمیں اپنے گھروں کو واپس جانے کا حکم دیا. اب کوئی عام آدمی سنے گا بھائی نبی کی محفل چھوڑ کے اپنے گھر جانے پر صحابی کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. تو وہ تو بدگمان ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر یہ باتیں معلوم ہوگی تو بدگمان نہیں ہوگا کہ بھائی اپنے گھر سے محبت ہونا یہ ایک طبعی چیز ہے. کیونکہ صحابہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے تھے، اب ان کو بیوی بچے یاد آنا شروع ہو گئے. کیا خیال ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ وہاں ہوں اور آپ کو اپنا گھر یاد آ جائے تو یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. تو مسجد نبی میں اگر ہوتے ہوئے اپنا گھر یاد آ جائے تو یہ بھی تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ طبعی چیز ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن اس پہ یوں نہ کہے اچھا ہوا واپس آ گیا، میرا تو دل نہیں لگ رہا تھا وہاں. یہ پھر بے ادبی ہے. بعض چیزیں دل میں ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہے، لیکن زبان سے جب کہو گے تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ بے ادبی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکہ اور مدینہ میں علماء نے لکھا ہے کہ جب وہاں جاؤ تو وہاں کی کسی چیز کی برائی مت بیان کرو، کیونکہ مکہ اللہ کا شہر ہے اور مدینہ نبی کا شہر ہے. آپ کو آپ کے دادا نے گھر پہ بلایا اور بریانی پکائی، دادا نے دعوت کر دی. دادا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دادا کا تصور ذہن میں. آج کل مارکیٹ سے دادا چھاٹ ہو گئے، دیر سے شادی ہوتی ہے تو دادا بننے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے. تو تاکہ اب دادے کا کلچر، دادا اور نانا کا کلچر ہمارے معاشرے میں عام ہو، جلدی جلدی اپنے بچوں کی شادیاں کرا دیا کریں تاکہ جوانی میں دادا بن جائیں. تو آپ گئے دادا کے گھر، دادا نے محنت سے چاول پکائے، دادا کے گھر آیا، آپ نے کھائے. آپ کو چاول اچھے نہیں لگ رہے تو یہ بولو گے اچھے نہیں لگ رہے. دادا کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں لگ رہے تو بس کوئی بات نہیں، جتنا کھانا ہے کھا لو. نہیں کھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام حالات میں بھی کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. دل نہیں چاہتا تھا تو نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقوی کا غلبہ تھا کہ بھئی اللہ کا رزق ہے، میں کیسے کہوں گے اچھا نہیں. ہمیں بعض دفعہ گھر والوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ اچھا نہیں ہے تاکہ اگلی دفعہ میں تھوڑا خیال کر لیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ ہم وہ عجیب سے چاول بن گئے ہم کو کھا رہے ہیں بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمیں پھر ڈر ہوتا ہے اگلی دفعہ پھر اس سے بھی اچھا بنے گا پھر. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی کھانے میں عیب نکالنا غلط ہے، مگر اصلاح نیت کی غرض سے بتا دینا کہ بیگم تھوڑا نمک کم ہو گیا ہے، آئندہ تھوڑا نمک زیادہ ڈالا کرو کیونکہ میرا بی پی ہائی نہیں ہو رہا بہت دنوں سے، اور اس بی پی ہائی نہ ہونے کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی آزاد ہوتی جا رہی ہیں. جب بی پی ہائی ہوتا ہے تو بیگم کنٹرول میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ مذاق کر رہا ہوں کہ ایسا حقیقت میں نہ شروع کر دیں. تو اس لیے اصلاح کی نیت سے پکوان والے نے کھانا بنایا، اب آپ اس کو اگر نہیں بتاؤ گے بھائی اس میں یہ کچا رہ گیا وہ تو اگلی دفعہ میں اور تو کس نیت سے بتانے کی اجازت ہے. تو لیکن جب مکہ اور مدینہ جائیں تو وہاں کسی چیز میں عیب، ہمارے علماء اتنا خیال کرتے تھے کہ عربوں کی کبھی برائی نہیں کرتے تھے، عربوں کی برائی نہیں کرتے تھے، کتنا ہی بے کرامی ہو جائے وہ منع کرتے، کہتے یہاں کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے اگر برائی کر دی یہاں کی کسی چیز.
اور بعض لوگ مکہ اور مدینہ سے عشق کے دعوے دار ہیں، وہاں جاتے ہی امام حرم کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، عرب تو دور کی بات ہے، تو ان کو کافر کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ابے بھائی تو مکہ سے جب تجھے محبت ہے اور مکہ کے در و دیواروں کو تم نعتوں میں پڑھتے ہو کہ مکہ کے دیوار بھی اتنی اچھی اور مدینہ کا لوٹا بھی اتنا اچھا اور مدینہ کے کتے کو بھی گلے، اور امام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو جب مدینہ کے لوٹوں سے آپ کو محبت ہے، مدینہ کے کتوں سے محبت ہے، تو مدینہ کے امام سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی پرتے درجے کی جہالت ہے کہ جو اپنی مسجد کے امام سے محبت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو جو مسجد نبوی کا امام ہے، جو مسجد حرام کا امام ہے، جو اللہ کے گھر پہ امام ہے، اس سے محبت تو ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ رہے کہ یہ کافر ہے۔ یہ عجیب سا عشق ہے کہ نبی کے شہر سے محبت، مگر اور نبی کی جگہوں سے محبت، نبی کی چیزوں سے محبت، لیکن وہاں کی پبلک سے نفرت۔ تو سب سے پہلے تو انسان کا مقام ہے، انسان پہلے، باقی چیزیں۔ آپ دادا کے گھر میں گئے، دادا کے بیٹوں سے محبت نہیں ہے، دادا کے لوٹے سے محبت ہے آپ کو بہت زیادہ ہے۔ بھائی آپ دادا کے گھر گئے ملنے کے لیے عقیدت میں، اب دادا نے اپنے دادا کے گھر میں بیٹا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، وہ سب دادا کے رشتے ہیں، تو دادا کیا چاہتا ہے؟ ان سب سے محبت کرو نا، ان سے احترام کرو۔ آپ نے کیا کیا؟ دادا کے لوٹے کو چوم رہے ہیں، دادا آپ کا لوٹا اتنا خوبصورت لوٹا ہے بھائی، دادا آپ کی ٹوپی مجھے دے دو۔ دادا کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا کیا ہڑا ہے، اس کے یہاں یہ تو کافر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو کافر کا بچہ ہے۔ یہ دادا کہہ رہے ہیں میری بہو ہے، اس کے لیے تم کیا لے کر آئے؟ بہو؟ یہ بہو ہے، یہ تو منافق ہے۔ تو چلو ایک آدھ بیٹا خراب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، چلو یہ والا خراب ہو گیا تو وہ والا صحیح نہیں، وہ والا بھی خراب ہے۔ وہ بہو میری، اس کو میں وہ بہو ہے تو پروڈی ہے، وہ تو گھر سے بھاگ کے آئی ہے، اس نے کون سا کوئی عزت سے شادی کی، تو گھر سے بھاگ کے، میں تو جانتا ہوں اس کو، تو 10 لوگوں سے چکر چل لیتے، تو کورٹ میرج کر کے بھاگ کے آئی ہے۔ تو بھائی چلو بیٹا ایسا کرو، میرا وہ پوتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج، تو بھائی تمہیں مکہ کے امام پہ اگر اعتراض ہے کہ تم سمجھتے کہ ان میں کوئی ہے، کوئی تم نے کوئی خواب میں دیکھا ہوگا، تو چلو مکہ میں تو 5-6 امام ہیں، دوسرے والے سے محبت کر لو۔ چلو یہ والے سے تم کو اعتراض، دوسرے امام سے نہیں، دوسرے بھی غلط ہے بھائی، تیسرے امام کی جب نماز پڑھا ان کی وہ بھی غلط، اچھا چلو مکہ میں سارے غلط ہو گئے تو مدینہ میں آ جاؤ، نہیں مدینہ کی بھی، چلو مدینہ میں تمہیں شیخ حذیفی سے نفرت ہے تو وہ دوسرے والے جو آتے ہیں ان سے نہیں، وہ بھی 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 نہیں، اچھا چلو مسجد حرام میں اتنے سارے علماء بیٹھتے ہیں بیان کرنے کے لیے، تمہیں وہ والے تو وہ والے نہیں، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، تو چلو سعودی عرب میں کسی سے محبت کر لو، نہیں عرب سارے نجدی، وہابی، وہابڑے، کافر، گستاخ سارے، اچھا چل بھائی تو سعودی عرب کے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، کویت کے عربوں سے نہیں، کویت والے بھی، اچھا بھائی تو ابو ظہبی نہیں، ابو پورا جزیرہ عرب دائرہ اسلام سے خارج ہے، کھارا در میں اسلام پایا جاتا ہے، صحیح بالکل عین خاندانی اسلام کھارا در میں ہے وہ، نہ ملیشیا میں، نہ جاپان میں، نہ انڈونیشیا میں، اسلام کہاں پایا جاتا ہے؟ بالکل صحیح صحیح کھارا در میں، فلاں مزار پہ پکوڑے کی دکان کے بالکل سامنے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب مکہ مدینہ جاؤ، اگر کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، عیب ہر ایک میں ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء، میں اپنے جب شیخ و مرشد کے ساتھ گیا نا، پہلا سفر اللہ نے بڑا اچھا سفر کرا دیا، تو تھوڑے سے وہاں کے آداب آ گئے، ورنہ میرے اندر بھی مجھے نہیں پتا تھا کیسے جاتا ہے، تو میں بھی کھانا کھانے انہوں نے کہا بھائی چپ کر کے کھا لے آرام سے، ٹھیک ہے نا، اس سے بے برکتی ہوتی ہے، کھانا صحیح نہیں ہے، بس محبت کا تقاضا ہے، ہر چیز صحیح ہے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی آپ اس ہوٹل سے نہ کھاؤ تو اس سے کھا لو، آپ یہ نہ بولو یہاں کی خراب ہے، آپ بولو وہاں کی اور بھی زیادہ اچھی ہے۔ ہمیں بریانی نہیں مل رہی تھی، کراچی کا آدمی بریانی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، نہاری تک کی تو ہم نے چلو قربانی دے دی کہ بھئی نہاری اب تلاش کرنا ناممکن ہے، بریانی کیسے چھوڑ دیں؟ دنیا چھوڑ دیں گے بھائی، بریانی کراچی کا آدمی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور وہ خاندانی بریانی نہیں مل رہی، بریانی کے نام پہ چیزیں مل رہی ہیں، پلاؤ، اس میں پلاؤ کا بڑا اچھا ذائقہ آ رہا ہے مگر بریانی کا نہیں آ رہا، تو اب ہم تلاش کرتے، تو پھر میں نے کہا یہ تو اچھی بریانی ہے، انہوں نے کہا بھائی چپ کر کے کھا لو، بری بات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی، اور واقعتاً ہوتی ہے، جو لوگ وہاں جا کے عیب نکالتے ہیں، میں نے دیکھا ان کو وہاں بیت اللہ کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، ان کے چہرے پہ نور نہیں پیدا ہوتا، پھٹکار سی پیدا ہو جاتی ہے ان کے چہروں میں۔ جاؤ عقیدت محبت سے جاؤ، اور دل لگے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، دل لگ جائے، نہیں لگ رہا تو اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا وہ میں نے کر دیا، آگے کس کے اختیار میں؟ تیرے اختیار میں۔
تو اس لیے اچھا وہ دعا کا بتا رہا تھا. تو صفا اور مروہ پہ کیا کام کرنا چاہیے؟ زیادہ دعا مانگنی چاہیے. اب کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھکے ہوئے جاتے ہیں عمرے میں تو وہاں لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی. جدہ ایئرپورٹ پہ اتنا ان کا گوشمالی ہو چکی ہوتی ہے، گھنٹوں گھنٹوں لائن میں لگے ہوئے ہیں، تھکے ہارے گئے، بس جلدی سے عمرہ کرنا ہے، طواف کیا اور بس جلدی سے صحیح کیا. اب دعا میں دل لگ نہیں رہا ہوتا کیونکہ اتنے تھکے ہوئے ہیں. چل اور پھر واکنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ. تو یاد رکھو صفا اور مروہ میں دعا کا آپشن چھوڑا نہ کرو. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، آرام کر لیں، کوئی فوراً صحیح کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کا عمرہ 2-2 3-3 دن میں جا کے مکمل ہوتا تھا. طواف کے چکر لگا کے آ گئے، پھر گئے صفا مروہ کے لیے، بڑی لمبی دعا مانگی انہوں نے، اتنی لمبی کہ ہم اور آپ میں تحمل نہیں ہے ایسی دعا کا. ان کو پتہ چلتا ہے نا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ قبول ہو رہی ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں ایسی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. پہلی سال بھی آئے تھے تو مانگ کے گئے تھے، تو اگلے سارے گھر کے کام تو ویسے ہی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. تو جب یہ جذبہ ہوگا تو پھر تھوڑی دل جائے گا. تو اگر آپ سمجھو بھائی میں نے اللہ کی عدالت میں داخل کر دیا، ضرور ہوگی قبول. اگر ایک میرا کام نہیں پورا ہو رہا تو اللہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کر دے گا. اللہ کبھی دعا کو رد نہیں. اور وہاں کی دعا کو اللہ کیسے رد کرے گا؟ وہاں کی دعا کو کیسے رد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ حضرت ہاجرہ کا واسطہ دے رہے ہو اللہ کو، اللہ تیری بندی یہاں پہ دوڑی تھی تو ہم اس کی نقل اتارنے آئے ہیں، اگرچہ ہماری وہ قربانی نہیں ہے، لیکن تو نے ہی کہا نا نقل اتارو، تو نقل اتار رہے ہیں تو ہمیں بھی تو کچھ اس دعا کا کچھ حصہ چاہیے. تو نے ان کے لیے غیب سے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا، تو میرے بھی اللہ یہ کام اٹکے ہوئے ہیں تو غیب سے یہ کام کر دے. رہا یہ اشکال کہ تمہاری قربانی وہ تھوڑی ہے جو ان کی تھی، تو اللہ ہم حاضرہ تھوڑی ہیں. ہم تو پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا. تو ہم کمزور لوگ ہیں، تو کمزوروں کے ساتھ اللہ کا کیسا معاملہ ہوتا ہے؟ کمزوروں کے کیا خیال ہے؟ ایک بچہ بہت ذہین ہے، اس کے امتحان میں 99 بھی نمبر آتے ہیں تو دھنائی ہوتی ہے باپ کی طرف سے کہ تو 100 لا سکتا تھا. ایک بچہ کا چلتا ہی نہیں ہے، وہ اگر 40 نمبر بھی لے لے گا تو باپ اس کو تحفہ دے گا، تو بیٹا تیرے سے تو پاس ہونے کی امید نہیں تھی، وہ 40 نمبر لے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم جب وہاں جا کے صفا مروہ پہ دوڑ لگائیں گے تو ہم کہیں گے اللہ ہمارے اندر تو وہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے، لیکن ہم کافر نہیں ہیں. تیری بندی حضرت ہاجرہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کی نقل میں یہاں بھاگ رہے ہیں. کیسا عجیب منظر ہوتا ہے کہ یہاں سے بھاگنا شروع کر دو. یہ کیسی عجیب عبادت ہے بھائی؟ کیوں بھاگیں؟ بس اللہ نے کہا بھاگو کیونکہ میری بندی بھی یہاں پہ بھاگ کے گئی تھی. بھاگو، بھاگنا پڑ رہا ہے ورنہ خلاف سنت ہو جائے گا. تو عجیب سا کام آپ کر رہے ہیں بالکل روٹین سے ہٹ کر. تو اس لیے ہر چکر پہ کیا حکم ہے؟ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تو نے اپنی بندی کی یہاں اتنی بڑی حاجت پوری کی جس کے اثرات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 4000 سال گزر گئے، پانی نہیں ختم ہو رہا. تو میرے تو اتنے بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں. میرے تو یہ ہے کہ پانی آتا ہے، کڑوا آ رہا ہے، اس کو میٹھا کر دے. ٹھیک ہے نا، صاف پانی کا انتظام کر دے. اور ہمارے اتنے بڑے مسائل تھوڑی ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہوں، چھوٹے مسائل ہیں. اللہ ہمارے وہ چھوٹے مسائل ہیں تو وہ حل کر دیں. سب سے زیادہ تو وہاں ہدایت کی دعا مانگو. کون سی دعا؟ کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. تو اس لیے وہاں کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں. دل لگے تو بھی مانگے، نہیں لگ رہا تو بھی مانگے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، جب دل نہیں لگ رہا ہوتا دعا میں پھر انسان مانگتا ہے تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. عادت ہے، عام طور پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اور اگر تھکے ہوئے ہیں، نہیں دل چاہ رہا تو آرام کر لیں، کوئی جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تسلی سے جا کے عمرہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے. کسی نے سوال پوچھا ہے ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات بلند آواز سے کیوں نہیں ہوتی؟ اور دوسرا اگر اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر ہوتی تو آپ کہتے کیوں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے کہہ دیا ہوتی ہے تو ہوتی ہے. ایسے تو بہت سارے سوال ہیں، نماز ہوتی کیوں ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ عبادت ٹھیک ہے، جیسے کہہ دیا ویسے کرنا. دوسرا سوال یہ ہے کہ امام ظہر یا عصر کی نمازوں میں غلطی سے نماز میں قرات کرے میں سب جیسا ہوگا. سری نمازوں میں یہ غلطی بھی ہم کرتے ہیں. ہمارے ملک کے واقعات میں یہ بھی ایک دفعہ عصر کی نماز کے لیے میں کھڑا ہوا، الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ تلاوت کر رہا ہوں.
یہ ظہر اثر پڑ رہا ہوں، یہ ظہر نہیں ہے۔ اور بعض ایک دفعہ ایسا ہوا مغرب میں آہستہ شروع کر دی، کافی پبلک پیچھے کھڑی ہوئی نا، آواز کیا ہو گیا امام صاحب، میں بھول گیا کہ مغرب پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اماموں کے ساتھ، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ تو اگر امام نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ جو ہے نا سورہ فاتحہ شروع کی، یہیں سے شروع ہوتا ہے الرحمن، علماء کہتے ہیں کہ الرحمن کے نون تک اگر پہنچا ہے وہ، یعنی سری نمازوں میں الرحمن کے نون تک اس نے زور سے پڑھ لیا، اور جہری نمازوں میں الرحمن کے نون تک آہستہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ بھی موقع نہیں ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑتا۔ جی ہاں، عید کی نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس بات کو بڑی 197 یہ گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے، اس کو ہٹانا۔ تو جہاں جہری ہے اس میں صرف ہے تو سجدہ سہو عید کی نماز کا بتا رہا تھا۔ اسی طرح کوئی ایسی نماز ہے جس میں بہت بڑا مجمع ہے، پرائیویٹ کا اجتماع ہو رہا ہے، وہاں اگر وہ سجدہ سہو کرتے ہیں نا اور پھر تکبیروں سے پیچھے آواز جاتی ہے تو پیچھے پبلک کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ سجدہ ہو رہا ہے یا سلام ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایسے موقع میں فقہاء نے لکھا ہے کہ سجدہ سہو نہ کرنے کی بھی چاہیے، لیکن اگر فرض ٹوٹ گیا تو پھر بھی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو لکھا ہے وہیں سے پڑھیں لیکن شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات ایک اہم مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ نماز میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کی نماز ہی میں جہر ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اندھیرے کی جتنی نمازیں ہیں اس میں جہر سے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے فرض پڑھیں یا سنتیں پڑھیں یا نوافل پڑھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا تو وہ اس طرح اگر جہر سے شروع کرتے ہیں تو دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جہر سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دل لگے گا۔ تو اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا مغرب کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا آہستہ بھی نہ پڑھ سکے، اپنے محدود رکھیں اس کو، تو جہر سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دن کی جتنی نمازیں ہیں یا نوافل ہیں وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ رات میں یعنی مغرب سورج غروب ہوا تو غروب ہونے کے بعد اب جتنی نمازیں آپ پڑھیں گے نوافل اور سنت وہ اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت اونچی آواز سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر آپ اجازت دیں، لوگ بہت پوچھتے ہیں یہ مکہ مدینہ میں، سعودیہ میں، کویت، بحرین میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو دوسرا جو اس کو ہاتھ لگا دے اس کے پیچھے نیت مار دیتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے اس کے پیچھے نیت مار دیتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں امام بنا دیا، حالانکہ ہم کو امام بنے نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھو، کسی کو امام بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام امامت کی نیت بھی کرے۔ اس کی بھی اجازت ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنی، آپ اس کی ابتدا میں اپنی نیت سے نماز شروع کر دیں، چاہے وہ نیت کرے یا نہیں کرے۔ کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے خیال ہے کہ یار میں ان کی ابتدا میں نماز پڑھوں، کتنی اچھی بات ہے، تو آپ آئیں ان کے پیچھے چپکے سے کھڑے ہو جائیں ان کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ چاہے ان بزرگ کو نہ بھی پتا ہو، وہ کیا کر رہے ہیں آپ بھی کرنا شروع کریں، تو آپ کی ان کے پیچھے جماعت سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پیچھے فرض پڑھنا شروع کر دیا تو پھر وہی فرض ہونا چاہیے جو وہ پڑھ رہے ہیں۔ عرب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ظہر کی کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے بندہ آ کے اثر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، 2 سنت، تو اس کے پیچھے وہ فرض کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں آپ، نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اب کسی نے آپ کو آ کے ہاتھ لگایا اور آپ نے اس کے پیچھے نماز، اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جب آپ کو ہاتھ لگایا تو اس کی علامت ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہے۔
اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپ امامت کی نیت کریں یا نہیں کریں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ نیت نہ کریں تو اس کی بھی ہو جائے گی اور آپ کی بھی، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، آپ کو انفرادی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں مجھے بھی جماعت کا ثواب ملے تو پھر آپ امامت کی نیت کر لیں، لیکن کرنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ جہری نماز ہے تو آپ پر جہرن قراءت لازم ہو جائے گی، جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہاں سے پھر اونچی آواز میں پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی سمجھ میں آ جائے ہاتھ کھڑا کریں، جو انٹرنیٹ پہ سننے وہ لوگ بھی ہاتھ کھڑا کریں، تو سمجھ رہے ہو نا بات؟ تو اگر آپ کو اونچی آواز سے تلاوت آتی ہے تو تلاوت اگر اچھی طرح آتی ہے تو پھر آپ امامت کی نیت کر لیں، ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فرض پڑھو تو یہ اس کی ٹینشن ہے، یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ عرب لوگ آتے ہیں نا، ہاتھ لگاتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پاکستانی پریشان ہے کہ یار یہ میرے پیچھے ظہر پڑھ رہا ہے، میں تو سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی ہو جائے گی۔ فقہ حنفی کے مطابق اس کی نہیں ہے، لیکن وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ جب کسی کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ لگانے سے پہلے دیکھ لیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اگر نفل پڑھ رہا ہوں تو پھر ہاتھ لگا کے نماز شروع کر دیں، میں اگر فرض پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ بھی وہی والے فرض پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اگر وہ والے نہیں پڑھ رہا پھر نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ اس کلچر کو یہاں بھی فروغ دیں، کلچر تو نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، یعنی یہ جماعت ہے۔ ہمارے ملکوں میں یہ جماعت سے نماز کا رواج ختم ہو گیا، لیکن مسجد میں دوسری جماعت نہ کروائیں، کہیں بھی کوئی آفس میں نماز پڑھ رہا ہے تو جائیں ہاتھ لگائیں، تو یہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ جماعت سے نماز کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گھر میں بیوی کو بھی نماز پڑھا سکتے ہیں جماعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ کی مسجد میں جماعت چھوٹتی تھی تو گھر جا کے اپنی اہلیہ کو پیچھے کھڑا کرتے تھے اور جماعت سے نماز پڑھاتے تھے۔ اس بہانے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر کے امام بن جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے جی اقامت پڑھ لیں، اس میں کیا ہے، خود ہی پڑھیں اقامت۔